نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله. بزرگان محترم، برادران عزیز، آج جس مبارک جلسے میں ہم اور آپ جمع ہیں، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک اور آپ کی سیرت طیبہ کے لیے منعقد ہوا. جیسا کہ اس مہینے میں مختلف مقامات پر، مختلف جگہوں پر ایسے جلسے منعقد کیے جاتے ہیں کہ جس میں ہم اور آپ اپنی عقیدت کا اور اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں. انہی میں سے ایک جلسہ یہ بھی، اور میں نے بھی قرآن کریم کی وہ آیتیں تلاوت کی ہیں کہ جس میں حضور کی تشریف آوری، آپ کی آمد کا ذکر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے اوصاف، آپ کے مناقب اور آپ کے کمالات بھی بیان کیے گئے. قرآن کریم میں کہیں ایسا بھی ہے کہ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات، آپ کی خوبیاں، آپ کے مناقب بیان کی، اور اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اور اسم گرامی محمد بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے تعریف کی جاتی ہے
اور تعریف کی گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایسا بھی ہے قرآن کریم کے اندر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں. مثلا آپ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، کلام خدا کا ہے. ارشاد فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد اور اللہ کی تعریف بیان کی. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام ہیں. ایک نام آپ کا احمد ہے اور دوسرا نام آپ کا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. علماء نے لکھا ہے کہ بعض انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے دو دو نام قرآن کریم نے ذکر کیے، جن میں سے ایک حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام ہے کہ ان کا نام قرآن کریم نے یونس بھی لیا ہے اور ان کا نام قرآن کریم نے ذوالنون بھی دیا ہے. نون کے معنی عربی میں آتے مچھلی کے، اور حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ شکم ماہی کے اندر رہے ہیں، مچھلی کے پیٹ میں رہے ہیں، اس لیے ان کا دوسرا نام یا دوسرا لقب ان کا ذوالنون ہے. یہ لکھا ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام میں حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام سب سے زیادہ کم ہوئے، اس لیے کہ عام طور پر 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نبوت عطا فرماتے ہیں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام. لیکن حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر غالباً ابھی 28 کے قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منصب نبوت پر فائز فرما دیا. انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی اور اس بات سے ڈرایا کہ تم بت پرستی سے باز آ جاؤ ورنہ خدا کا عذاب آنے والا ہے اور اللہ کی طرف سے ایسی آفت اور مصیبت آنے والی ہے. یہ قوم مانی بھی. حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ دیکھا کہ آثار عذاب الہی کے ظاہر ہو رہے ہیں تو یہ وہ بستی چھوڑ کے چلے گئے. اور یہ لکھا ہے کہ چلتے چلتے ایک ایسی جگہ پہنچے کہ وہاں دریا کا کنارہ تھا اور ایک کشتی چلنے کے لیے بالکل تیار کھڑی. حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام راستے میں پوچھتے جاتے تھے کہ بھئی تمہیں کوئی خبر ملی ہے کہ میری قوم کے اوپر عذاب آیا، فلاں شہر میں فلاں بستی کے اندر عذاب الہی آیا، اس لیے کہ انہیں یقین تھا کہ آثار میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، بس اب عذاب آ گیا. چنانچہ یہ اس کشتی میں بیٹھ گئے اور اس کشتی میں ایک آدمی کی جگہ تھی اور جب یہ بیٹھ گئے تو وہ کشتی چل پڑی. لیکن بیچ دریا میں جا کر وہ بھنور کے اندر آ گئی اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ابھی ابھی یہ ڈوب جائے گی. اس زمانے میں یہ عقیدہ تھا. بعضی چیزیں اس طریقے سے بطور عقیدے کے انسانوں کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، حالانکہ اسلام کے اندر ان چیزوں کی گنجائش نہیں ہے. جیسے کہ آج کل بہت سے توہمات، مثلا یہ کہ بلی آگے سے گزر گئی تو کسی نے یہ کہا کہ ارے بھائی بلی آگے سے گزر گئی ہے تو شاید اب کام ٹھیک نہیں ہوگا یا اب اچھا وقت نہیں ہے. یا بعض توہم پرست قوموں کے اندر یہ ہے کہ اگر راستے میں کہیں نال پڑا مل جائے تو سمجھتے ہیں کہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. یا جیسا کہ ہمارے گھروں میں یہ طریقہ ہے کہ اگر کوا بیٹھ گیا آ کے اور اس نے بولنا شروع کیا
تو ہمارے یہاں یہ مشہور ہے کہ صاحب کوئی مہمان آنے والا ہے، اس لیے کہ یہ کوے کا بولنا مکان کے اندر یہ مہمان کے آنے کے لیے، حالانکہ یہی کوا عرب کے اندر جب بولتا ہے تو اہل عرب کا یہ خیال تھا کہ اگر کسی کے مکان میں آ کے کوا بولے تو سمجھو کہ جدائی ہونے والی ہے، اسی لیے عرب اس کو کہا کرتے تھے غراب البیت، جدائی ڈلوانے والا کوا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس زمانے میں یہ خیال تھا کہ جب کبھی کوئی کشتی بھنور کے اندر آ کر گر جائے تو یہ سمجھ لینا کہ اس کشتی کے اندر جتنے سوار ہیں بیٹھے ہوئے اس میں سے کوئی آدمی ایسا ہے کہ جو اپنے آقا سے اور اپنے مخدوم سے بھاگ کے آیا۔ چنانچہ اس عقیدے کی بنا پر کشتی والے نے یہ کہا کہ آپ میں کوئی صاحب ایسے معلوم ہوتے ہیں جو اپنے آقا سے بلا اجازت اور بھاگ کر آئے ہیں، یہی وجہ ہے کہ کشتی بھنور میں گر گئی آ کر۔ حضرت یونس علیہ السلام نبی ہیں، پیغمبر ہیں، کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ بھائی آقا سے بھاگا ہوا غلام میں اور مجھے تم کشتی کے باہر پانی کے اندر ڈال دو تاکہ تمہاری کشتی بچ جائے، تم سب آدمی بچ جاؤ، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں میں آقا سے بھاگا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ نہیں، آپ تو نہایت شریف معلوم ہوتے ہیں، آپ کے چہرے کے اوپر شرافت کے آثار ہیں، آپ کے بارے میں ہم یہ تصور کرتے ہیں۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام نے بار بار یہ کہا کہ بھائی میں ہوں اپنے آقا سے بھاگا ہوا۔ لوگ جب نہیں مانے فرمایا کہ اچھا ایسا کرو کہ قرآن اندازی کرو، جتنے لوگ کشتی میں سوار ہیں ان سب کے نام لکھ کے اور قرآن اندازی سے معلوم کر لو کہ وہ کون ہے جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے۔ چنانچہ قرآن اندازی کی گئی تو اس میں نام نکلا حضرت یونس علیہ السلام کا۔ آپ نے فرمایا کہ میں پہلے بھی تم سے کہتا تھا، اب تو قرآن اندازی میں نام بھی نکل آیا ہے، لہذا مجھے آپ لوگ کشتی سے باہر پانی میں ڈال دیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو کشتی سے باہر ڈال دیا گیا اور اللہ کی طرف سے ایک مچھلی کو مقرر کیا گیا تھا کہ اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا ہے اور یہ شکم ماہی کے اندر ایک عرصے تک رہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام نبی اور پیغمبر ہیں، ان کے بھی قرآن کریم نے دو نام لیے ہیں، ایک یونس، دوسرے ذوالنون۔ اور یہ ذوالنون جو ہے یہ نبی اور پیغمبر ہے، اور دوسرے وہ ذوالنون ہے، ذوالنون مصری کہلاتے ہیں، وہ بڑے اولیاء اللہ میں سے ہیں، بزرگان دین میں سے ہیں، وہ دوسرے ہیں۔ اور یہ ذوالنون جو ہے یہ لقب ہے یا نام ہے حضرت یونس علیہ السلام کا۔ اسی طریقے سے حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کا نام قرآن کریم نے یعقوب بھی لیا اور قرآن کریم نے ان کا نام اسرائیل بھی لیا، اور اسرائیل اور یعقوب ایک ہی ذات کے دو نام ہیں۔ قرآن کریم نے بنی یعقوب بھی کہا ہے، بنی اسرائیل بھی قرآن کریم نے کہا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل ہے۔ فرمایا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یہ اولاد یعقوب کو خطاب کیا جا رہا ہے، حضرت یعقوب کی نسل و ذریت کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے تیسرے نبی اور پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔
قرآن کریم نے ان کا نام مسیح بھی لیا ہے اور قرآن کریم نے ان کا نام عیسیٰ بھی لیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام مسیح بھی ہے اور ان کا نام عیسیٰ بھی ہے. اسی طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام قرآن کریم نے محمد لیا ہے اور دوسرا نام قرآن کریم نے احمد لیا ہے، اور یہ دونوں کے دونوں نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کریم میں موجود. علماء نے لکھا ہے کہ ناموں کا زیادہ ہونا اس ذات کی عظمت اور اس کی شرافت کی نشانی ہے. جس کا مرتبہ، جس کی شان بڑی ہوتی ہے، اس کے نام اور اس کے اسماء گرامی بھی بہت ہوتے. یہی وجہ ہے کہ ساری عظمتیں، ساری کبریائی، ساری بڑائی ختم ہے اللہ کی ذات پر. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے بہت سے نام ہیں، کریم، رحیم، غفور، جبار، قہار، رب، یہ سب کے سب اللہ. اور اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک نام تو آپ کا ذاتی ہے جو خاندان والوں نے رکھا ہے. اور وہ ذاتی نام کون سا ہے؟ وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نام اس خاندان والوں نے نہ کبھی سنا، نہ کبھی کسی کے تصور و خیال میں آ سکتا. لیکن خواجہ عبد المطلب جو دادا ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے نام رکھا اس لیے کہ حضور ابھی شکم ماہی کے اندر ہیں کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا. اور حضور جب دنیا میں تشریف لا رہے ہیں تو یتیمی کی حالت میں تشریف لا رہے ہیں. آپ کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے. خواجہ عبد المطلب نے نام رکھا، اور جب لوگوں نے یہ پوچھا کہ یہ نام آپ نے کیسے رکھا ہے، یہ تو کبھی ہم نے نہ سنا نہ کبھی خیال میں آ سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ خواب کے اندر مجھ کو کئی مرتبہ بشارت ہوئی. ایک مرتبہ میں نے یہ دیکھا کہ ایک چاندی کی یا سونے کی زنجیر ہے جو مجھ سے نکلی ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کا ایک سرا مشرق میں ہے، دوسرا سرا مغرب میں ہے، تیسرا سرا جنوب میں ہے، چوتھا سرا شمال میں ہے. اور اسی طریقے سے میں نے یہ بھی دیکھا کہ اس کا ایک سرا زمین پر ہے، دوسرا سرا آسمان پر ہے. اور پھر میں نے یہ دیکھا کہ وہ سونے یا چاندی کی جو زنجیر تھی وہ آگے چل کر ایک عظیم الشان قسم کے درخت میں تبدیل ہوئی. اور مجھے یہ نظر آیا کہ اس درخت کا ایک ایک پتا اتنا روشن اور اتنا چمکدار تھا کہ جیسے آفتاب اور ماہتاب کا نور ہوتا ہے. اور میں نے دیکھا کہ وہ شاخیں پھیلتی چلی جا رہی ہیں، مشرق اور جنوب اور شمال، اوپر نیچے سب طرف اس کی شاخیں. اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ بعض آدمی ان شاخوں کی حفاظت کر رہے ہیں، اور بعض لوگ ان شاخوں کو کاٹنا چاہتے ہیں. جب وہ کاٹنا چاہتے ہیں تو ایک نہایت حسین اور جمیل آدمی ہے، وہ آتے ہیں اور آ کر ان کو کمر سے پکڑ کے لے جاتے ہیں کہ یہ کاٹنے کی چیز نہیں ہے، اس درخت کی حفاظت کرتے. فرشتے نے یہ کہا کہ یہ جو خواب آپ نے دیکھا ہے، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے یہاں ایک ایسا فرزند پیدا ہونے والا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نبوت عطا فرمائیں گے، اور جس کے چرچے، جس کے کمالات اور جس کی خوبیوں کا ذکر مشرق میں بھی ہوگا، مغرب میں بھی ہوگا، جنوب میں بھی ہوگا، شمال میں بھی ہوگا، زمین پر بھی ہوگا، آسمان پر بھی.
اسی لیے فرمایا کہ اس فرزند کا اور صاحبزادے کا نام رکھنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ محمد کے معنی ہے کہ جس کے اندر ہر بات حمد کی اور تعریف کی ہو، جس کا ہر پہلو تعریف۔ یہاں تک کہ غزوہ احد کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہو گیا، اور خود کا جو حلقہ تھا وہ آپ کے رخسار مبارک میں گڑ گیا۔ ظاہر ہے بدن کے کسی حصے میں جب کوئی حلقہ چبھ جائے یا گڑ کے رہ جائے تو اب آپ اسے نکالیں گے تو داغ اور دھبا تو بنے گا۔ لکھا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے، خون بہ رہا ہے، اپنا منہ لگایا اور دانتوں سے اس حلقے کو آپ نے پکڑ رکھی، اس کا نشان بن گیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ وہ نشان حضور کے چہرے پہ اتنا خوبصورت اور اتنا حسین نظر آتا تھا کہ معلوم ہوتا تھا کہ اس نشان سے آپ کا حسن دوبالا ہو گیا۔ اندازہ لگائیے کہ جو چیز ہمارے اور آپ کے اندر عیب پیدا کرنے والی ہے، ہمارے اور آپ میں نقص پیدا کرنے والی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ اس سے حسن دوبالا ہو گیا۔ فرمایا کہ حسن خود حسن ہوا تیرے ہنسی ہونے سے، حسن خود حسن ہوا تیرے ہنسی ہونے سے، روح زیبا تیرا خود زینت زیبائی ہے۔ شاعر کا مطلب یہ ہے کہ حسن کوئی چیز نہیں ہے، حسن کے اندر بھی اچھائی اس لیے آئی کہ حضور کے چہرے پہ اس کو جگہ مل گئی، اس لیے اس میں بھی کمال ہے۔ بعض شاعر تعریف کرتے ہیں، کسی چیز کے ساتھ تشبیہ دے دیتے ہیں۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ میرے محبوب کے قد و قامت کو تشبیہ دی ہے آپ نے سرو کے ساتھ، جو ایک درخت ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بڑا سڈول قسم کا یوں چمن میں کھڑا ہوتا ہے۔ عام طور سے شاعر یہ کہتے ہیں کہ اس کا قامت اور اس کا قد ایسا جیسے میرے محبوب کا، لیکن بعض ذوق ایسے بھی ہیں جو اس بات کی شکایت کرتے ہیں۔ فرمایا کہ وائے بر شاعران نادیدہ، وائے بر شاعران نادیدہ، غلطی را بخود پسندیدہ۔ ہمیں شاعروں پر بڑا افسوس ہے، اس لیے کہ یہ شاعر کبھی کبھی ایسی سخت غلطی کرتے ہیں کہ اس غلطی کی وجہ سے ہمیں ان پر بڑا افسوس ہے۔ وائے بر شاعران نادیدہ، غلطی را بخود پسندیدہ، سرو را قد یار می گویند، سرو چوبیس نا تراشیدہ۔ ان شاعروں نے میرے محبوب کے قد کو تشبیہ دی ہے سرو کے ساتھ، ان کو یہ پتا نہیں کہ سرو کو ہاتھ پھیر کے دیکھو، وہ تو تمہیں کھردرا کھردرا معلوم ہوگا، اور میرے محبوب کا جو قد و قامت ہے وہ چکنا چکنا نرم نرم ہے۔ بھلا اللہ کے بندو، سرو کے ساتھ تشبیہ دے کے تم نے محبوب کی توہین کر دی۔ وائے بر شاعران نادیدہ، غلطی را بخود پسندیدہ، سرو را قد یار می گویند، سرو چوبیس نا تراشیدہ۔ ایک اور شاعر کہتا ہے کہ سرو می جنبت بصحن بوستان، سرو می جنبت بصحن بوستان، در ہوائے قامت دل جوئے تو۔ آپ کہتے ہیں کہ میرے محبوب کا قد ایسا ہے جیسے سرو،
اور جب سرو نے ہمارے محبوب کو دیکھا تو وہ بھی جھومنے لگا، اس کو بھی وجد آ گیا۔ ارے تو سرو کو تو وجد آتا ہے حضور کے قد و قامت کو دیکھ کے، تو آپ قد و قامت کو تشبیہ کیسے دیتے ہیں سرو کے ساتھ؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بعضی تشبیہ صحابہ نے منع کر دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو، آپ کی چمک کو، آپ کی روشنی کو ان چیزوں کے ساتھ تشبیہ مت دیں۔ ایک صحابی نے دھوپ کے اندر تلوار کو اس طرح چمکایا اور چمکا کے کہنے لگا، کیا حضور کے چہرے کی چمک ایسی تھی جیسے دھوپ میں تلوار چمک رہی ہے؟ کیا حضور کے چہرے کی چمک ایسی تھی؟ صحابی نے کہا کہ خبردار، ہرگز نہیں، تلوار کے چمک سے تشبیہ مت دینا حضور کے چہرے کے نور۔ فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ تلوار زندگی کو ختم کرنے والی اور ہلاک کرنے والی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات دینے کے لیے تشریف لائے۔ ایک قاتل اور ہلاک کرنے والی چیز کے ساتھ تشبیہ دیتے ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو دھوپ کے اندر یہ چیز چمکنے والی آپ کی آنکھوں کے سامنے آتی ہے، اس سے آپ کی آنکھوں کا نور کمزور ہو جاتا ہے، بصارت کمزور ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا نور ایسا تھا کہ جب نگاہیں پڑتی تھی تو نگاہ اور قوی ہو جاتی۔ لہذا فرمایا کہ نہیں، جو تلوار دھوپ میں چمکتی ہے اس کے ساتھ تشبیہ مت دو، بلکہ ہم سے سنو، تشبیہ ہم دیتے ہیں۔ فرمایا کہ کل قمر فی لیلۃ البدر، آپ کے چہرے کی چمک ایسی تھی کہ جیسے 14ویں رات کے اندر 14ویں رات کے چاند میں جس طریقے سے چمک ہوتی ہے، ایسی چمک آپ کے چہرے کی۔ فرمایا کہ چاند کی خاصیت یہ ہے کہ جتنا جتنا دیکھو تمہاری بینائی بڑھتی چلی جائے گی، طاقتور ہوگی، تو اس لیے ایسی چیزوں کے ساتھ تشبیہ۔ خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خواجہ عبد المطلب جو دادا ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور یہی وہ دادا ہیں آپ کے کہ جن کا نام آپ نے ایک جہاد کے موقع پر، جہاد میں ایک منزل آتی ہے جب بہادری کا اظہار کیا جاتا ہے، جب کمالات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ انفرادی زندگی کے اندر کبھی کبھی تواضع اور خاکساری برتی جاتی ہے، اور کبھی کبھی اظہار بلندی کا کیا جاتا ہے۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کو فتح فرمانے کے بعد جب فاتحانہ طریقے پہ داخل ہو رہے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ اس طریقے سے تواضع اور خاکساری کی وجہ سے جھک گئے کہ آپ کی ریش مبارک اونٹ کے کوہان پر لگ گئی، اس لیے کہ آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ میں اس طریقے سے اکڑ کر داخل ہوں اللہ کے گھر میں، اس لیے کہ اللہ نے جو یہ فتح عطا فرمائی ہے یہ خدا کا عطیہ اور خدا کا دین ہے، اس لیے فرمایا کہ تواضع اور خاکساری کے ساتھ داخل۔ لیکن جہاد اور جنگ کا جو موقع ہوتا ہے وہ خاکساری اور تواضع کا موقع نہیں ہوتا، وہ سینے کے اکڑانے کا موقع ہوتا ہے، فخر کا موقع۔ اس لیے کہ اگر واقعتاً تمہارے اندر فرض کر لو ہمت تھوڑی کم ہوگی، تب بھی اپنی ہمت کو بلند ہی کر کے ظاہر کرنا، اس لیے کہ اگر تم نے اپنی ہمت کو کمزور کر دیا تو سارے کے سارے لشکر کو تم کمزور کر دو۔ کسی شخص نے بہت اچھی بات کہی، اس نے کہا کہ ہوا سے لڑو تم تو موجوں سے الجھو، ہوا سے لڑو تم تو موجوں سے الجھو، کہاں تک چلو گے کنارے کنارے،
ہوا سے لڑو تند موجوں سے الجھو، کہاں تک چلو گے کنارے کنارے، سفینے وہاں ڈوب کر ہی رہیں گے، سفینے وہاں ڈوب کر ہی رہیں گے، جہاں حوصلے ناخداؤں نے ہارے، جہاں حوصلہ ہارے آپ اور ہمت کم ہوئی، سمجھیے کشتی ڈوب گئی۔ وہ موقع بہادری کے اظہار کا موقع۔ مجھے یاد ہے اچھی طرح حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، بھائی کبھی کبھی خاکساری اور تواضع کام نہیں دیتی، بڑائی کا اظہار کرنا چاہیے۔ فرمانے لگے کہ نواب صاحب ریاست ٹونک تھے، وہ کسی بزرگ سے مرید تھے، اور وہ اتفاق سے شام کے وقت میں وہ آ گئے، محل میں ٹھہرے۔ نواب صاحب نے شاید اس بات کی اطلاع نہیں کی تھی، شاید چوکیداروں کو، پہرے داروں کو، کہ بھئی ہمارے پیر صاحب یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اب وہ سپاہیوں کی اور چوکیداروں کی تو ڈیوٹی بدل گئی۔ نواب صاحب اپنے محل میں جا کے سو گئے، یہ بیچارے رات کے وقت اٹھے، اپنا لوٹا لے کے اور پانی لینے کے لیے، تہجد وغیرہ کے لیے، وضو کرنے کے لیے جو اٹھے تو جناب ایک دم محل کے تمام چوکیدار چلا کے پوچھتے کون ہے کون ہے۔ اب یہ سوچنے لگے کہ اگر یہاں میں خاکساری اور تواضع اختیار کروں، جی میں ہوں ایک فقیر اللہ کا بندہ، تو فرمایا یہ ساری رات تو بند کر دیں گے، صبح جب نواب صاحب آئیں گے تب کھولیں گے۔ تو فرمایا کہ میں نے بھی سوچا کہ یہ تواضع کا موقع نہیں ہے، وہ جب چوکیداروں نے پوچھا کہ کون ہے، میں نے کہا کہ میں ہوں نواب صاحب کا پیر۔ اس کہنے لگے سب کے سب دم بخود رہ گئے، چپ رہ گئے، اس لیے کہ اگر میں تواضع برتتا تو مجھے تو رات بھر باندھ کے ڈال دیتے، صبح کو کھولتے جاتے۔ اسی طریقے پر بعض موقع ہوتے ہیں اصل میں اظہار بہادری کا، بڑائی کے اظہار کا موقع ہوتا ہے، اور وہ بھی عبادت ہے۔ میدان جہاد میں کود جائیے اور کہیں گے کہ آن من باشم کے روزے جنگ بینی پشت من، اے میرے دشمن اچھے طریقے پہ سن لے، تو مجھے بھاگتا ہوا کبھی نہیں دیکھے گا، تو میری پیٹ نہیں دیکھے گا، چاہے تو مجھے چہرے سے زخمی کر دے لیکن پیٹ کبھی نہیں دیکھے گا۔ آن من باشم کے روزے جنگ بینی پشت من، آمنم کندر میان خاک و خون بینی سرے۔ اے میرے مخاطب اور میرے دشمن، اس زمانے میں طریقہ یہ ہوتا تھا کہ دونوں طرف صفیں دشمنوں کی کھڑی ہوئی ہیں، ایک آدمی نکلتا ہے میدان میں، دوسرا ادھر سے آتا ہے، اور دونوں اشعار رجزیہ پڑھتے ہیں، اپنی اپنی خوبیوں کا اور اپنی بڑائی کا اظہار کرتے ہیں۔ آن من باشم کے روزے جنگ بینی پشت من، آمنم کندر میان خاک و خون بینی سرے۔ میں وہ ہوں کہ تو جس کے سر کو خاک میں اور مٹی کے اندر اور خون کے اندر تڑپتا ہوا تو دیکھ سکتا ہے، لیکن بھاگتے ہوئے پیٹ کبھی نہیں دیکھی۔ اس سے بڑی بہادری پیدا ہوتی، یہ رجزیہ اشعار کہتے ہیں۔ اس زمانے میں گانے بجانے کے لیے سامان لے جاتے ہیں، عیش و عشرت کے لیے اور طرح طرح کی چیزیں لوگ لے جاتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ ان چیزوں سے وہ جذبات نہیں ابھرتے، ان چیزوں سے وہ اشتعال نہیں پیدا ہوتا جو ان رجزیہ اشعار کے ذریعے سے ہوا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں اللہ کا سچا نبی ہوں، اور عبد المطلب کی میری رگوں میں عبد المطلب کا خون ہے، میں میدان چھوڑ کے جانے والا نہیں۔ صورت یہ ہوئی کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً تنے تنہا رہ گئے، چند صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، کچھ ایسی غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ اس کی وجہ سے صحابہ منتشر ہو گئے۔
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف چند صحابہ کے ساتھ رہ گئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نہایت جذبے میں، نہایت جوش کے اندر آپ اپنے جانور کے اوپر سوار ہیں اور اس کو چکر دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں خدا کا سچا نبی ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، یاد رکھنا کہ میں میدان کو چھوڑ کے جانے والا نہیں ہوں، تنہا یہاں جان دے دوں گا لیکن میدان چھوڑ کے دوں گا۔ یہی وہ خواجہ عبد المطلب ہیں کہ جن کا نام لیا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میدان جہاد کے اندر کہ میری رگوں میں عبد المطلب کا خون ہے، اور عبد المطلب کے خون سے اشارہ کس بات کی طرف؟ عبد المطلب سردار تھے اور اتنے بڑے خوددار، اتنے بڑے غیرت مند کہ ان کا وہ واقعہ جو خانہ کعبہ سے متعلق ہے وہی اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ نے کس قدر ان کو عزت نفس اور خودداری عطا فرمائی۔ حضور کے تشریف لانے کے اندر پیدائش میں آپ کے صرف 50 یا 55 دن ابھی باقی، 2 مہینے سمجھیے کہ یمن کے بادشاہ نے نہیں بلکہ یمن کے گورنر نے، لیکن وہ اس زمانے میں ہوتا ایسا ہی تھا کہ ایک آدمی کو کسی جگہ کا گورنر مقرر کیا، کچھ روز کے بعد قبضہ کر کے وہ وہاں کا بادشاہ بن بیٹھا۔ یہ ابرہۃ الاشرم جو ہے یہ اصل میں حبشے کی حکومت کے ماتحت، یمن ایک صوبہ تھا اور وہاں کا یہ گورنر تھا۔ آگے جا کر اس نے خود مختاری کا اعلان کر دیا اور یہ ایک عظیم الشان لشکر لے کر آ رہا ہے، کیوں؟ خدا کے گھر کو گرانے کے لیے، خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے۔ ہاتھی بھی اس نے۔ خواجہ عبد المطلب کو پتا چلا کہ ایک لشکر عظیم آ رہا ہے، کاہے کے لیے؟ خدا کے گھر کو گرانے کے لیے۔ بہت سے لوگ بڑے بڑے عزائم اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں لیکن ان کو یہ پتا نہیں ہوتا اصل میں کہ مقابلہ ہے کس سے۔ فرمایا کہ میرا نقش ہستی نہیں مٹنے والا، میرا نقش ہستی نہیں مٹنے والا، بتوں کے مٹائے یہ مٹتا نہیں ہے، میرا نقش ہستی نہیں مٹنے والا، بتوں کے مٹائے یہ مٹتا نہیں ہے، اسے میٹنے میں وہ مٹ جائیں گے خود، اسے میٹنے میں وہ مٹ جائیں گے خود، کہ یہ نقش سجدہ ہے قشقہ نہیں ہے۔ قشقے کا نشان آسانی سے مٹ جاتا ہے اور سجدے کا نشان پیوست ہو جاتا ہے کھال کے اندر، وہ مٹنے والا نہیں ہے۔ ایسی چیزوں کو مٹانے کے درپے ہونا خود اپنے آپ کو مٹانا۔ ابرہہ آ رہا ہے لشکر کو لے کر، خواجہ عبد المطلب کو پتا چلا، انہوں نے کہا اچھا آؤ تمہارے بھی 2 ہاتھ دیکھ لیتے۔ اپنے خاندان کو حکم دے دیا کہ سب پہاڑوں پر چلے جاؤ، مکہ خالی کر۔ ابرہہ نے یہ سوچا کہ یہ تو بلا خون بہائے سارا کا سارا مکہ اپنے ہاتھ میں آ گیا، اب خدا کے گھر کو گرانا بہت آسان ہو گیا۔ ابرہۃ الاشرم جب لشکر لے کے آیا تو خواجہ عبد المطلب نے یہ کہلا کے بھیجا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو ابرہۃ الاشرم بڑا خوش ہوا اور کہنے لگا کہ خدا کے گھر کے بارے میں کچھ گفتگو کرنے آ رہے ہیں کہ آپ ہمارے اوپر رحم کیجیے اور خدا کے گھر کو رہنے دیجیے اور آپ گرائیے نہیں، شاید اسی لیے بڑے اعزاز اور بڑے اکرام کے ساتھ ان کو بلایا۔ خواجہ عبد المطلب آئے اور آ کر بے تکلف یہ کہا کہ میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ آپ کے سپاہیوں نے ہمارے خاندان والوں کے کچھ اونٹ چرا لیے، مہربانی کر کے آپ ایسا کریں، اچھا نہیں ہوگا اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، وہ اونٹ آپ واپس دلوا دیں۔
ابرہہ نے کہا کہ یہ تو بہت معمولی بات ہے اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ وہ اونٹ آپ کو مل جائے گا، اور کچھ فرمائیے۔ خواجہ عبد المطلب فرمانے لگے کہ مجھے اور کچھ نہیں کہنا، بس یہ بات کہنے کے لیے آیا تھا۔ ابرہہ نے یہ کہا کہ مجھے بڑا افسوس ہے کہ آپ اتنے بڑے سردار ہیں، اونٹ کے لیے تو آپ کہنے کے لیے آئے، لیکن آپ کے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ خدا کے گھر کے بارے میں بھی کچھ کہوں، اور یہ خدا کا گھر جو کل کو گر جائے گا، منہدم ہو جائے گا، اس کے لیے کچھ بھی نہیں فکر آپ کو؟ خواجہ عبد المطلب نے کہا کہ نہیں جناب، یہ بات نہیں، بلکہ بات اصل میں یہ ہے کہ انا رب الابل امنعها، ہم اصل میں اونٹوں کے مالک ہیں، ہمارا کام اونٹوں کی حفاظت کرنا ہے۔ وللبیت رب یمنعه، اور یہ جو گھر ہے یہ لا وارث نہیں ہے، اس کا بھی ایک مالک ہے، جب آپ گھر کو گرائیں گے وہ مالک اس کی خود حفاظت کرے گا، اس کو ہماری حفاظت کی ضرورت ہے۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور گھر کی حفاظت تو خود اس کا جو مالک اور آقا وہ خود کرے گا۔ اور پتہ چل گیا کہ واقعی یہ در و دیوار جس کا آپ طواف کر کر آ جاتے ہیں، آپ کو بظاہر کوئی چیز نظر نہیں آتی، لیکن اس کا بھی ایک مالک ہے، اور اس کے مالک نے پرندوں کو حکم دیا کہ اس لشکر کے اوپر کنکریاں برساؤ، اور ان کنکریوں کے ذریعے سے سارا کا سارا لشکر تباہ برباد ہو۔ اسی لیے اللہ والوں نے کہا ہے کہ بھئی صرف در و دیوار کا طواف کر کے نہ آیا کرو، گھر والے سے ملاقات بھی کر کے آیا کرو۔ فرمایا کہ حج زیارت کردن خانہ بود، حج زیارت کردن خانہ بود، اور حج رب البیت مردانہ بود۔ رب البیت یعنی گھر کا مالک، فرمایا کہ گھر کے مالک سے جب تم ملاقات کر کے آؤ گے تو یہ حج تمہارا مردانہ حج کہلائے گا، اور یوں اصل میں ایک مکان کا طواف کر کے چلے آؤ تو یہ قانون کا حج تو ہو جاتا ہے، لیکن اصل وہ حج ہے کہ جب گھر والے سے مل کے۔ ایک اور عارف نے کہا، اس نے کہا کہ بطواف خانہ رفتم بحرم رحم ندادن، بطواف خانہ رفتم بحرم رحم ندادن، کے برون درج کر دی کہ درون خانہ آئی۔ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، طواف کرتے کرتے میں نے کہا کہ میں اندر جانا چاہتا ہوں، اندر جانے کے لیے راستہ نہیں کھولا، میں در و دیوار کا طواف کر کے چلا آیا، راستہ مجھے نہیں دیا، دروازہ نہیں کھولا اندر جانے کا۔ کیوں؟ یہ فرمایا کہ تم نے باہر رہ کے آقا سے ملنے کی کیا تیاری کی تھی جو اب تم ملنے کے لیے آ رہے ہو، یہ بتاؤ۔ آقا سے ملاقات ان لوگوں کی ہوتی ہے کہ جو باہر رہ کے ملاقات کی تیاری کرتے ہیں، پھر جب طواف کرنے آتے ہیں تو ان کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے، وہ آقا سے ملتے ہیں۔ یہ ان کا حج ہے۔ اور فرمایا کہ بزمی چو سجدہ کردم ز زمین دا برآمد، بزمی چو سجدہ کردم ز زمین دا برآمد، کہ مرا خراب کر دی تو بسجدہ اے ریائی۔ میں نے اپنا سر جھکایا سجدے کے لیے تو زمین سے آواز آئی کہ اے ریاکاری کے سجدہ کرنے والے، تو ہماری پشت پہ بوجھ بنا ہوا ہے، سر اٹھا دے، اس لیے کہ تیرے سجدے میں اخلاص۔ خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خواجہ عبد المطلب جو دادا ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کا نام لے رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا سچا نبی ہوں، میدان چھوڑ کے نہیں جانے والا ہوں، میری رگوں کے اندر عبد المطلب جیسے سردار کا خون، اور ان کا نام بھی دراصل عبد المطلب نہیں تھا،
آپ نے تو تاریخ کا، سیرت کا ضرور مطالعہ کیا ہوگا۔ حضور کے دادا کا نام عبد المطلب نہیں ہے، اور یہ نام اصل میں پڑ گیا ہے۔ ان کا اصل نام ہے شیبہ۔ یہ جب پیدا ہوئے ہیں تو اصل میں ان کے سر میں ایک سفید بال تھا، اور وہ سفید بال ان کے چہرے کے اوپر رنگ بڑا صاف، بال سیاہ، ایک سفید بال لمبا ان کے اندر تھا، اور وہ حسن پیدا کرتا تھا، خوبصورتی اس سے بنتی۔ اور عربی کے اندر شیبہ کہتے ہیں، اصل میں بالوں کی سفیدی کو، بڑھاپے کو کہتے ہیں شیبہ۔ اس لیے ان کا نام تھا اصل میں شیبہ، اس لیے کہ پیدائش کے وقت کی جو حالت تھی اس کو ظاہر کیا گیا۔ چنانچہ جب وہ زیادہ اچھا لگنے لگا تو ان کا نام شیبۃ الحمد، شیبۃ الحمد۔ ایک مرتبہ یہ اپنے چچا کے ساتھ، ان کے چچا کا نام مطلب ہے، یہ اپنے چچا کے ساتھ کہیں گئے، ان کے بدن پہ کپڑے بڑے معمولی قسم کے تھے، میلے سے، مطلب سردار تھے، ان کے کپڑے بڑے اچھے تھے۔ تو لوگ تو عام طور سے اصل میں کپڑوں ہی سے پہچانتے ہیں، حالانکہ کپڑوں سے پہچاننا نہیں چاہیے، اس لیے کہ کپڑوں کا جو اثر ہوتا ہے وہ ایک بالکل آنن فانن میں اثر ہوتا ہے، پھر بعد میں نہیں ہوتا۔ جو لوگ لباس کے اوپر بڑا پیسہ خرچ کرتے ہیں اور بڑی تمطراق ظاہر کرتے ہیں، وہ غلط فہمی کے اندر ہے۔ لباس کا جو اثر ہوتا ہے چشم زدن میں دیکھنے کے اندر ہوتا ہے، اور جہاں تجربہ ہوا آپ کا لباس کا اثر فوراً ختم۔ علی حزین شہزادہ ہے، پاؤں پھیلائے ہوئے لیٹا ہوا تھا، بیٹھا ہوا تھا۔ ایک صاحب تشریف لائے، بڑے استری اور کلف کے کپڑے پہنے ہوئے، جیسے آپ نے نئے لٹھے کو دیکھا ہوگا، کھڑ کھڑ آواز ہوتی ہے چلنے کے اندر، ایسے بڑے اچھے کپڑے پہنے ہوئے۔ علی حزین نے یہ دیکھا کہ ایک آدمی ذرا بڑے عمدہ قسم کے کپڑے پہنے ہوئے آ رہا ہے، شاید شریف آدمی ہوگا، تو اپنے پاؤں جو تھے اس نے سمیٹ لیے۔ آپ دیکھیے بس 2 منٹ سے زیادہ اثر نہیں۔ اس کے بیٹھتے ہی علی حزین نے پوچھا کہ تو کیس تھی، آپ کون ہیں؟ تو پتا چلا کہ ان کی قابلیت اتنی ہے کہ نام بھی آپ کو صحیح لینا نہیں آتا۔ انہوں نے پوچھا کہ تو کیس تھی، آپ جواب دیتے ہیں من یوسف ہستوں، نام یوسف ہے، کہتا ہے کہ من یوسف ہستوں۔ علی حزین کو بڑا غصہ آیا اور فوراً یہ پاؤں پھیلا دیے اور یہ کہا کہ اگر تو یوسف ہستی من پائے خدرا چرا می کشم، اگر تو اتنا جاہل ہے تو میں نے بلا وجہ اپنے پاؤں سمیٹے پھر پھیلا دیے اس کو۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ لباس کا جو اثر پڑا تھا وہ چشمے ددن ذرا سی دیر میں پڑا، لیکن جب جوہر کھلا تو کوئی اثر نہیں تھا۔ ایسے ہی یاد رکھیے کہ کبھی کبھی معمولی لباس سے جو یہ اثر ہوتا ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، جہاں ان کے کسی جوہر اور کسی قابلیت کا اظہار ہوتا ہے تو وہ ساری بد اثری فوراً ختم ہو جاتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام ہیں، اپنے زمانے کے کتنے بڑے زبردست مجتہد عالم۔ ایک مرتبہ خادم کے ساتھ چلے جا رہے تھے، آپ نے حجام سے کہا کہ یہ دیکھو حجام بیٹھا ہوا ہے، ذرا اس سے کہو کہ آ کے ہمارے گھر پہ حجامت بن۔ حجام نے پوچھا کہ جی کون حجامت بنوائے گا؟ انہوں نے اشارہ کر کے کہا کہ وہ جا رہے ہیں۔ تو یہ جو لوگ ہیں نا اصل میں یہ بھی تو بڑے ہوشیار ہیں۔ یہ تقسیم سے پہلے جو جنگ کا زمانہ تھا
نئی دہلی میں اگر کوئی صاحب تانگے والے کو آواز دیں تو تانگے والا یہ دیکھتا تھا کہ اگر ہندوستانی بلا رہا ہے تو یہ پیسے کیا دے گا، اور اگر امریکن بلا رہا ہے تو فوراً چلا جاتا تھا۔ وہ یہ بھی تو دیکھتا تھا کہ میاں جو بلا رہا ہے اس سے آمدنی کیا ہوگی۔ پوچھا کہ کون بلا رہا، کون حجامت بنوائے گا؟ انہوں نے اشارہ کیا امام شافعی کی طرف، وہ حجامت۔ تو کچھ جائزہ لے کے کہنے لگا اجی فرصت نہیں، اس لیے کہ کپڑے بڑے معمولی تھے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اس کو 10 درہم بھیجے اور خادم سے یہ کہا کہ جاؤ جا کے یہ 10 درہم اس کو دے دو، اور اس سے یہ کہہ دینا کہ اگر تو میرے لباس کا نیلام کرے گا تو خدا کی قسم 1.5 درہم سے زیادہ نہیں ملے گا، لیکن اس لباس کے اندر اتنا قیمتی نفس ہے کہ اگر تو اس کو نیلام کرے گا تو دونوں جہان کے برابر اس کی قیمت ہوگی، اتنا قیمتی نفس اس کے اندر۔ مطلب یہ تھا کہ لباس دیکھنے کی چیز نہیں، دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ لباس کے اندر کیا ہے۔ علی حزی نے اندازہ لگا لیا کہ میاں ارے یہ تو بالکل جاہل قسم کا آدمی آیا۔ فرمایا کہ اگر تو ایسف ہستی من پائے خدرا چرا می کشم، اگر تو ایسف ہے تو بلا وجہ میں نے اپنے پاؤں سمیٹے، اور یہ کہہ کے پھر اس کی طرف پاؤں پھیلایا۔ تو اسی لیے میں عرض کر رہا تھا کہ لباس ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے لیے انسان بہت زیادہ اہتمام کرے، اس کا تو سادہ ہی ہونا چاہیے، لیکن ہاں وہ اللہ والے کہ جن کا نفس منجھ چکا ہے بالکل، اگر وہ قیمتی سے قیمتی لاکھوں روپے کا بھی کپڑا اگر پہن لے تو خدا کی قسم ان کو زید دیتا ہے کہ روپے۔ ہم اور آپ اگر قیمتی لباس پہن لے تو معاف کیجیے گا ہمارے لیے خود وبال جان بن جاتا ہے۔ قیمتی لباس پہن کے نکلے باہر تو فوراً یہ خیال ہوتا ہے کہ کوئی دیکھ بھی رہا ہے یا نہیں، پھر یہ کہ کچھ لوگ عزت بھی میری کر رہے ہیں یا نہیں، کوئی جگہ دے رہا ہے نہیں، پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی خیال ہوتا ہے کہیں ادھر دھبا نہ لگ جائے، کہیں ادھر دھبا نہ لگ جائے، کہیں ادھر شکن نہ پڑ جائے، کہیں ادھر شکن نہ پڑ جائے، مصیبت بن کے رہ گئی۔ لیکن ہاں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اگر لاکھوں روپے کا بھی کپڑا اگر پہن لے تو ان کے لیے زیب دیتا ہے، اس لیے کہ ان کی نظروں میں قیمتی کپڑا اور ٹاٹ دونوں برابر۔ ان کی نظر میں یہ نہیں ہے کہ قیمتی کپڑا پہن کے میں بیٹھ گیا تو آیا کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں دیکھ، یہ نہیں۔ واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص کپڑا بنانے والا اپنی لڑکیوں کی شادی کرنا چاہتا تھا اور اس نے تخمینہ لگایا کہ 10,000 درہم کی مجھے ضرورت ہے۔ اس نے 6 مہینے تک ایک تھان بنایا کہ تاکہ خلیفہ کی خدمت میں جا کے بطور سوغات کے پیش کرے، اور جب خلیفہ اس سوغات کو قبول کر لے گا تو وہ 10,000 درہم مجھے دے دے گا، میں دونوں بیٹیوں کی اپنی شادی کر دوں۔ چنانچہ اس نے تھان بنایا، سب کاروبار بند کر دیا اپنا، اور وہ نہایت قیمتی کپڑا بنا کے بطور سوغات کے یہ لے کے چلا ہے اور جا کے خلیفہ کے دربار میں جا کے پیش کیا۔ وہ خلیفہ بڑا بنیے قسم کا تھا، فوراً کہنے لگا کہ اس کی قیمت کتنی؟ انہوں نے کہا حضور قیمت اس کی کچھ نہیں، میں تو بطور سوغات کے لایا۔ اس نے کہا نہیں، سوغات وغات میں کچھ نہیں جانتا، یہ بتلاؤ کہ پیسے کتنے؟ اس نے کہا حضور پیسے ویسے کچھ نہیں، میری بات سن لیجئے، بات یہ ہے کہ میری 2 لڑکیاں جوان ہیں، میں ان کی شادی کرنا چاہتا ہوں، کتنا خرچ آئے گا؟ انہوں نے کہا کہ 10,000 درہم۔ بس حضور میں اس لیے یہ تھان لا۔ خلیفہ نے یہ کہہ کے واپس کر دیا کہ یہ تو بڑا مہنگا ہے، ہم 10,000 درہم دینے کو تیار ہیں، لے جاؤ۔ اب بیچارہ جس نے 6 مہینے اپنے ضائع کیے، اتنا قیمتی کپڑا بنایا، پھر یہ کہ یہ قیمتی کپڑا بازار میں بکنے کی امید بھی نہیں ہے،
کون خریدے گا اتنا قیمتی کپڑا؟ یہ بیچارہ آیا اور آ کر بغداد کی ایک مسجد کے اندر سامنے کپڑا رکھ کر گڑ گڑا کر، مسجد خالی ہے اور گڑ گڑا کر یہ رو رہا ہے، چیخنے کی آواز آتی۔ وہ مسجد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد تھی۔ جب اس مسجد کے اندر یہ رونے کی آواز آئی تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنے خادم کو بھیجا کہ بھائی جاؤ تو ذرا مسجد میں کوئی رو رہا ہے اور اس کی آواز سے دل کٹا جاتا ہے، جاؤ اس کو بلا کے لاؤ۔ خادم گیا، دیکھا کہ کپڑے کا تھان سامنے رکھا ہے، سجدے میں پڑا ہوا، زار و قطار۔ خادم نے کہا کہ چلو حضرت شیخ تمہیں بلا رہے ہیں۔ اس کے دل میں یہ خیال، ارے میاں بادشاہی سے مصیبت نہیں میری حل ہوئی، مشکل میری حل نہیں ہوئی، درویش اور فقیر کیا میری مشکل کو حل کرے؟ حالانکہ یہ پتہ نہیں کہ بہت سی مشکلات فقیروں اور درویشوں کے ہاتھوں سے حل ہو جاتی ہے اور بادشاہوں سے اور سلاطین سے حل نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ فوراً گئے، خادم لے گیا ان کو بلا کے، پوچھا کیا بات ہے، کیوں؟ اس نے کہا کہ حضور قصہ یہ ہے، 2 میری لڑکیاں ہیں جوان، ان کی شادی پر 10,000 درہم خرچ ہونے والے تھے، یہ اتنا قیمتی میں نے تھان بنایا تھا خلیفہ کو دینے کے لیے آیا، خلیفہ نے رد کر دیا۔ اب حضور نہ میں بازار میں اسے بیچ سکتا ہوں، اپنی قسمت پر رو رہا ہوں کہ اتنا مال بھی میں نے لگایا، بیچ بھی نہیں سکتا اور بیٹیوں کی شادی بھی نہیں کر سکتا، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ حضرت شیخ نے فوراً اپنے خادم کو آواز دی اور آواز دے کے خادم سے یہ کہا کہ جاؤ وہ 10,000 درہم جو رکھے ہوئے ہیں وہ لا کر اس کو دے۔ خادم گیا اور جا کے 10,000 درہم لا کر ان کو دے دیے، کہا جاؤ اس سے تم اپنی لڑکیوں کی شادی کر لینا۔ اور پھر یہ بھی خیال ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ یہ سمجھے کہ میاں مسجد میں رونے سے روپے مل جاتے ہیں تو کل کو پھر یہ جا کے روئے گا۔ فرمایا کہ تھان دیتے جاؤ، یہ تھان کی قیمت تھی۔ مطلب تھا یہ کہ تربیت بھی دینا ہے کہ یہ نہ سمجھے کہ ویسی بھیک مانگنے سے مل گیا، بلکہ تھان بیچ دیا شیخ عبد القادر جیلانی۔ 10,000 درہم وہ لے کے چلا گیا، دعائیں دیتا ہوا۔ اتنے میں درزی کو بلایا اور یہ کہا کہ میاں یہ ہم نے کپڑا خریدا ہے، جاؤ اس کا چوگا بنا لو۔ اب جب وہ چوگا بنانے کے لیے لے کے گیا تو آ کے کہا کہ حضور اس میں کچھ کپڑا تھوڑا کم ہوگا۔ فرمایا کہ بھائی کپڑا تو ہمارے پاس اور ہے نہیں۔ اندر گئے اور جا کے ٹاٹ کا ٹکڑا کاٹ کے لے کے آئے، کہا اس کا پیبند لگا دو اس میں۔ بھلا وہ یہ کہے کہ صاحب یہ 10,000 درہم کا کپڑا اور یہ ٹاٹ کا میں پیبند کس طریقے پہ لگا دوں، مگر شیخ کا حکم لگانا پڑا۔ چوگا سل کے آ گیا۔ اب جب چوگا پہن کے بیٹھے تو بعض لوگوں کا یہ خیال ہے اصل میں کہ یہ اللہ والے اور یہ جو درویش ہوتے ہیں ان کو نہ اچھا کھانا چاہیے، نہ ان کو اچھا پہننا چاہیے اور نہ ان کے لیے کوئی اچھی چیز ہونی چاہیے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو تو اصل میں بھکاریوں کی طرح ہمارے سامنے ہاتھ پھیلانا۔ بعض لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آئی، فوراً جا کے خلیفہ سے شکایت کر دی کہ اتنا قیمتی کپڑا پہنا شیخ عبد القادر جیلانی اور آپ کا مقابلہ کیا، جو تھان آپ نہیں لے سکے وہ شیخ نے لے لیا۔ خلیفہ کو یہ بات بڑی ناگوار گزری، اس نے وزیر کو بھیجا کہ بھائی یقین تو آتا نہیں ہے لیکن جاؤ تم جا کے دیکھو۔
وزیر نے کہا حضرت یہ کسی نے غلط شکایت کی، وہ ایک فقیر درویش آدمی، وہ کیا کرے؟ خیر یہ وزیر صاحب جو تشریف لائے تو دور سے دیکھتے کیا ہیں کہ وہ تو واقعی اسی کپڑے کا چوغا پہنے بیٹھے۔ اس کو بڑا تعجب ہوا، آ کے پاس بیٹھ گیا۔ جب آ کے پاس بیٹھا تو شیخ نے جو اپنا پہلو بدلا تو دیکھا کہ وہ ٹاٹ کا جو ٹکڑا تھا وہ بھی نظر آ گیا۔ فوراً اٹھا چلا گیا اور جا کے خلیفہ سے کہا وہ بات بالکل سچ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے 10,000 روپے کے تھان کا چوغا پہنا ہے، لیکن ان کو پہننے کا حق ہے، اس لیے کہ جس کی نظر میں 10,000 درہم کا کپڑا اور ٹاٹ دونوں کے دونوں برابر ہو اس کو قیمتی کپڑا پہننے کا حق۔ جا کے خلیفہ سے کہا کہ حضور میں نے جا کے دیکھا تو ٹاٹ کا اس کے اندر ٹکڑا اور پیبند لگا ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ جن کا نفس اتنا اونچا ہو چکا ہے، اتنا اونچا ہو چکا ہے کہ اگر وہ قیمتی کپڑا پہنے تو ان میں کوئی تکبر نہیں پیدا ہوگا، کوئی ان کے اندر پندار نہیں پیدا ہوگا، ان کے لیے کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ بات میں عرض کر رہا تھا کہ خواجہ عبد المطلب جن کا نام تھا اصل میں شیبۃ الحمد، معمولی پھٹے ہوئے سے کپڑے پہن رکھے تھے، اور وہ جو سردار تھے جن کا نام مطلب ہے انہوں نے بڑے عمدہ کپڑے۔ اس آدمی نے جن کے یہاں یہ مہمان سے یہ پوچھا کہ یہ لڑکا تمہارے ساتھ کون ہے؟ ان کو شرم آئی یہ کہتے ہوئے کہ یہ کہیں کہ یہ میرا سگا بھتیجا ہے، یہ تو شرم آئی۔ یہ کہہ دیا کہ یہ میرا غلام ہے۔ بس یہ کہنا تھا کہ یہ میرا غلام ہے، اس وقت سے ان کا نام عبد المطلب پڑ گیا، مطلب کا غلام۔ اب نام کسی کو بھی یاد نہیں رہا۔ عبد المطلب یہ نام اتنا مشہور ہوا، اتنا مشہور ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی الفاظ کے ساتھ پکار رہے ہیں۔ فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ تو حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا خواجہ عبد المطلب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندانی نام محمد رکھا، اور قرآن کریم نے سرکاری نام جو نقل کیا ہے، سرکاری اس لیے کہ ایک سرکاری انتظام ہے، وہ یہ ہے کہ ہر نبی جب دنیا سے جاتا ہے تو آنے والے نبی کی بشارت اور خبر دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا سے جا رہے ہیں تو آنے والے نبی کی خبر دے کے جا رہے ہیں، اور فرمایا کہ اس آنے والے نبی کا نام احمد ہوگا۔ فرمایا کہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ یہ وہ نام ہے جس کا قرآن کریم میں نقل کیا ہے قرآن کریم نے، اور وہ نام ہے جو خواجہ عبد المطلب نے آپ کا نام رکھا ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور صرف یہی دو نام نہیں، فرمایا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ مزمل حضور کا نام ہے۔ یا ایھا المدثر، مدثر بھی حضور کا نام ہے۔ فرمایا کہ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ داعی آپ کا نام ہے، بشیر آپ کا نام ہے، نذیر آپ کا نام ہے، سراج منیر آپ کا نام ہے، یہ سب حضور کے نام، جس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی عظمت زیادہ ہوتی ہے، جس کی شان بڑی ہوتی ہے، اس کے نام بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے زیادہ۔ پھر یہ کہ تمام نبیوں کا اور پیغمبروں کا جب قرآن کریم میں ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ نام لے لے کے پکارتے ہیں۔ فرمایا کہ یا ابراہیم
یا موسیٰ لا تخف انک انت الاعلی، حضرت عیسیٰ کا نام لیا، حضرت موسیٰ کا نام لیا، حضرت ابراہیم کا نام لیا، قرآن کریم ان کو نام لے کے پکارتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی جگہ اللہ نے پکارا نام لے کے نہیں پکارا۔ فرمایا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک یا ایھا المزمل، یہ تمام کے تمام صفاتی نام ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو لے کر اللہ تعالیٰ نے پکارا اور خطاب۔ عرض یہ کرنا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے خاندان قریش میں، عبد المطلب کے گھرانے میں۔ عبد المطلب کے بیٹوں میں سے بھی ایک بیٹے کے گھر جن کا نام عبداللہ ہے، ان کے گھر میں آپ تشریف لائے۔ کس طریقے پر تشریف لائے؟ جو دین آپ لے کر آنے والے ہیں اس دین کا خلاصہ کیا ہے؟ ہماری اور آپ کی زندگیوں میں چاہے اس کے آثار و نشان باقی نہ ہو، باقی دین الگ چیز ہے، ہماری اور آپ کی زندگی الگ چیز۔ یہ اور بات ہے کہ آج ہماری اور آپ کی زندگی کو دیکھ کر لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ ان کو یہ کہنا چاہیے کہ بھائی ہماری زندگی اور ہے، اسلام اور ہے، مسلمانہ در گور و مسلمانی در کتاب۔ جو صحیح معنی میں مسلمان تھے وہ قبروں میں سو رہے ہیں اور اسلام کتاب کے اندر ہے۔ ہمیں نہ ان مسلمانوں سے واسطہ رہا نہ اس اسلام سے واسطہ۔ اس دین کا خلاصہ جو حضور لے کر تشریف لانے والے ہیں، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی نے سچ کہا، فرمایا کہ نہ کی وہ بات جو دشمن کو ناگوار ہوئی، وفا سرشتہ شیوا ہے دوستی میرا، وفا سرشتہ شیوا ہے دوستی میرا، نہ کی وہ بات جو دشمن کو ناگوار ہوئی۔ وہ دین آپ لے کر آنے والے ہیں کہ اس دین میں ایذا رسانی کا کہیں نام و نشان نہیں۔ اس دین کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں کو، جانوروں کو، نباتات کو، سب کو ایذا اور تکلیف سے بچانا۔ اور میں یہ اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا ہوں، حدیث میں آتا ہے، فرمایا کہ ایمان کے بہت سے درجے اور بہت سے شعبے ہیں، اور ادنا درجہ ایمان کا اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے میں گزرنے والوں کو جو ایذا پہنچانے والی چیزیں ہیں ان کو راستے سے ہٹا دینا ایمان کی نشانی۔ آپ نے دیکھا کہ اگر راستے میں کوئی چیز پڑی ہوئی ہے تو ہٹا دینا ایمان کی نشانی، اور ایذا کی چیزیں راستے میں ڈال دینا ظاہر ہے کہ یہ بالکل ایمان کے خلاف۔ کیا ایسے لوگ آپ نے نہیں دیکھے جو کیلے لے کے بیٹھ جائیں فٹ پاتھ کے اوپر، اس کے چھلکے ڈالیں اور کہیں میاں دیکھو تو کتنے آدمی رپٹتے ہیں، ذرا تماشا دکھائیں۔ ایک گرا، دوسرا گرا، کسی کی ٹانگ ٹوٹی، کسی کے چوٹ لگی۔ میرے دوستو ایمانداری سے بتانا کہ حضور کی تعلیم تو یہ ہے کہ راستے سے اس چیز کو ہٹا دینا ایمان کی نشانی ہے جو گزرنے والوں کے لیے ایذا رسانی کا باعث ہو۔ کیوں صاحب، ہم اور ہم ہی آپ تو کرتے ہیں۔ آخر راستے میں سے گٹر کا ڈھکن اٹھا کے لے گئے اور لے جا کے بیچ دیا، لیکن یہ پتا نہیں کہ کتنے اللہ کے بندے اس کے اندر گریں گے اور ان کی ٹانگ ٹوٹے گی۔ مشترک مکانوں میں جو لوگ رہنے والے ہیں وہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو مشترک بتی کو اتار کے لے جاتے ہیں اور بہت سے لوگ اندھیرے میں گر جاتے ہیں۔ ان کو یہ سوچنا چاہیے
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان اس کا نام ہے جو کسی کو ایذا نہیں پہنچاتا، کسی کے لیے موجب آزار نہیں بنتا، تکلیف۔ اسد ملتانی مرحوم نے مجھے ایک شعر سنایا تھا بیچاروں نے، اور حقیقت یہ ہے کہ اسلام کی زندگی بالکل، فرمایا کہ تمام عمر اسی احتیاط میں گزری، تمام عمر اسی احتیاط میں گزری کہ آشیاں کسی شاخ چمن پہ بار نہ ہو۔ ہم نے ساری عمر اس لیے گھونسلہ ہی نہیں رکھا، اس لیے کہ جہاں بھی گھونسلہ رکھیں گے تو کسی نہ کسی شاخ کے اوپر بوجھ بنیں گے۔ ہم نے کہا کہ بوجھ بننا ہمیں پسند نہیں ہے، چلو ہم زندگی تکلیف میں گزار دیں گے، بوجھ نہیں بنیں۔ یہ زندگی اسلام کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو خبردار اچانک کسی کے یہاں رات کے وقت میں مہمان کے طور پر نہ، اس لیے کہ اگر رات کے وقت میں اگر اچانک تم کسی کے یہاں پہنچ گئے تو اس بیچارے کو تکلیف ہوگی، کھانا کہاں سے مہیا کرے گا؟ اگر نہ مہیا کرے تو وہی اپنے دل میں یہ محسوس کر رہا ہے کہ میرے اتنے قریبی دوست آ گئے، دل میں کیا کہے گا؟ کچھ بھی انتظام نہیں کیا۔ منع فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی کے اوپر بار نہ بنو، بوجھ۔ خدا کی قسم بہت سی معمولی باتیں جن کو آپ معمولی سمجھتے وہ اسلام کے ستون ہیں۔ فرمایا کہ اگر تمہارے سامنے کوئی دسترخوان بچھا ہے، کسی نے تم کو کھانا کھلایا ہے، اس کھانے میں سے اٹھا کے کسی کو دینا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ فقیر آ کے کھڑا ہو گیا اور تم نے اس میں سے اٹھا کے اسے دے دیا، تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ سارے کے سارے مہمان اسی طرح فیاضی پہ اتر آئے اور فقیروں کو بانٹنے لگے تو اس بیچارے نے جو مہمانوں کے لیے کھانا پکایا ہے ایک خاص مقدار میں پکایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے سارے خاندان میں آپ رسوا کرنا چاہتے ہیں، فقیروں کو تقسیم کر دیں اور سارے مہمان اس کے بھوکے رہ جائیں، وہ رسوا ہو۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ جن کو بلایا نہیں ان کو ساتھ لے جانا جائز نہیں، اس لیے کہ یہ بھی آپ اس کو رسوا کرنے کے لیے شکل اختیار کریں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اسلام کے اندر ایک دوسرے کے لیے موجب آزار بننے سے کس طریقے پر روکا گیا ہے، لیکن ہم اور آپ قدم قدم پر دوسرے کے لیے کتنا موجب آزار۔ دروازہ اپنے مکان کا، دوسرے کا نہیں، اپنے مکان کا دروازہ کھولو تو اتنے آہستہ سے کھولو کہ اگر گھر والے سو رہے ہو تو آنکھ نہ کھلے۔ اگر گھر میں داخل ہو اور تم السلام علیکم کہو تو اتنے آہستہ سے کہو کہ اگر وہ جاگ رہے ہو تو سن لے اور اگر سو رہے ہو تو آنکھ نہ کھلے۔ یہ اخلاق نبی کی اخلاق۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے یہاں مہمان، اور ہمارے دوستو یہ بھی خیال رکھیے کہ ہمارے اور آپ کے گھر کے آدمی ہم سے لڑ سکتے ہیں، ہمیں برا بھلا بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن صحابہ کرام ایسے عاشق تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ اگر حضور اپنے ہاتھ سے چھری لے کے بھی اگر ذبح کر دیتے تو یہ کہتے کہ یا رسول اللہ اس سے بہتر اور مبارک وقت کون سا ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کے ہاتھ سے ذبح۔ وہاں تو اعتراض کا سوال نہیں تھا، لیکن وہاں اخلاق کریمانہ دیکھیں۔ حضرت قتادہ سے آپ نے یہ فرما دیا تھا کہ یہ بکری ہے، اس کا دودھ دوہ لیا کیجئے اور کچھ پی لیا کیجئے، کچھ میرے لیے رکھ دیا کیجئے۔ بے تکلف زندگی۔ حضرت قتادہ نے ایک دن یہ دیکھا کہ حضور کے تشریف لانے میں بڑی دیر ہو گئی، شاید آپ کی کہیں آج دعوت ہو گئی۔ حضرت قتادہ سارا دودھ پی گئے، برتن خالی۔ بس تھوڑی دیر میں دروازے میں آہٹ معلوم ہوئی کہ حضور تشریف لے آئے۔ اب
حضرت قتادہ کو یہ خوف کہ میں کیا جواب دوں گا، حضور کو بس جلدی سے اس طرح لیٹ گئے جیسے کہ سوئے ہوئے ہوتے، اس طرح لیٹ گئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکان میں داخل ہوئے، کس طریقے پر؟ فرمایا فتح الباب رویدہ، دروازہ کھولا، آہستہ سے کھولا کہ قتادہ اگر سو رہے ہو تو آنکھ میں، وَأَغْلَقَ الْبَابَ رُوَيْدًا، اور آہستہ سے دروازہ بند، اور فرمایا کہ جب حضور مکان میں داخل ہوئے ہیں تو اتنے آہستہ سے آپ نے السلام علیکم کہا کہ اگر حضرت قتادہ جاگ رہے ہوں، اگر حضرت قتادہ جاگ رہے ہوں تو سن لیں، اور اگر سو رہے ہوں تو آنکھ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برتنوں کی طرف تشریف لے گئے، جا کے دیکھا کہ برتن خالی، دودھ نہیں۔ اسی وقت آپ نے دعا مانگی، حضرت قتادہ دودھ بھی پی گئے اور ساتھ ہی ساتھ حضرت قتادہ کو اور فضیلت بھی ملنے والی ہے۔ ہاتھ اٹھا کے آپ نے دعا مانگی، فرمایا اللہم اطعم من اطعمنی، اے اللہ اس وقت جو میرے پیٹ بھرنے کا ذریعہ جس کو بنا دے، اس کو تو نعمتوں سے سرفراز فرما، اس کو خوشحال کر۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فوراً یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ دعا نبی کی دعا ہے، ناممکن ہے کہ قبول نہ ہوئی، ناممکن ہے۔ فوراً اٹھے اور وہی بکری کی جس کے تھنوں کو ابھی تھوڑی دیر پہلے دو چکے تھے، ہاتھ لگا کے دیکھا تو دودھ سے بھرے ہوئے۔ انہوں نے دودھ دوہا اور دودھ دوہ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، دعا بھی مل گئی اور وہ پہلے دودھ بھی کچھ زیادہ پی گئے۔ مجھے یہ بتانا تھا اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر زور سے دروازہ کھول دیتے اور قتادہ کی آنکھ کھل جاتی تو خدا کی قسم ناگواری کا سوال ہی پیدا ہوتا۔ یہ تو عاشق تھے یہ لوگ۔ لیکن سبق دینا ہے ہمیں اور آپ کو، فتح الباب رویدہ، آہستہ سے دروازہ کھولو، آہستہ سے دروازہ بند کرو۔ کیوں صاحب، اگر یہ اخلاق ہیں اسلام کے سکھلائے ہوئے تو ہم اور آپ اپنے اپنے ریڈیو اتنی زور سے بجاتے ہیں کہ چاہے پڑوس میں کوئی آدمی بیچارہ کراہ رہا ہو، بیمار پڑا ہوا ہو، لیکن اس کی پرواہ نہیں، چاہے کوئی تلاوت کر رہا ہو اس کی کوئی پرواہ نہیں، چاہے کوئی نماز پڑھ رہا ہو اس کی آپ کو کوئی پرواہ نہیں، چاہے کسی کے گھر میں جوان بیٹیاں ہوں، لیکن آپ ہے کہ آپ نے فلمی گانوں کے ریکارڈ سن، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی جو موجودہ زندگی ہے وہ قدم قدم کے اوپر دوسروں کو ایذائیں پہنچا رہی ہے، قدم قدم کے اوپر آزاد ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، شکم مادر میں آئے، ماں کو پتہ نہیں چلا۔ عام طور سے مائیں محسوس کرتی ہیں حمل کے بوجھ کو، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بوجھ کو انہوں نے اس طریقے پر محسوس نہیں کیا جیسے ان کے لیے کوئی موجب الفت بن جائے، نہیں بن۔ فرشتہ آ کر خوشخبری دیتا ہے، پھر حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا اور ولادت کا وقت جب قریب آیا، آپ کو کوئی تکلیف، کوئی ایذا نہیں پہنچی حضرت آمنہ کو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے پہ تشریف لائے کہ جب آپ کی پیدائش کا وقت تھا تو زمین سے لے کے آسمان تک نور ہی نور اور روشنی ہی روشنی نظر آتی تھی، سارا کا سارا عالم بقع نور تھا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ اس وقت میری آنکھوں کے سامنے شام کے محلات نظر آئے کہ میں نے دیکھا کہ وہ قندیلوں سے روشن تھے۔ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شام کے محلات اس لیے نظر آئے کہ حضور کے قدم مبارک
سب سے پہلے ملک شام کی طرف جانے والے ہیں، اس لیے کہ سب سے پہلا سفر تجارت کا آپ نے ملک شام کی طرف۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ ایسی حالت میں آئے کہ آپ کا جسم مستور ہے، چھپا ہوا ہے، برقعے میں ہے، اور کھال کے اندر اس طریقے سے آپ لپٹے ہوئے ہیں کہ کسی نے آپ کا جسم عریانی کی حالت میں اور ننگے ہونے کی حالت میں نہیں دیکھا، جس سے یہ پتہ چلا کہ بدن کا ڈھکا ہوا ہونا شرافت کی نشانی ہے، اور بدن کا ننگا ہونا یہ کوئی شرافت کی نشانی نہیں، رذالت کی نشانی۔ ہمارے وہ نوجوان لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، آج جس طریقے کا لباس انہوں نے اختیار کر رکھا ہے کہ جس میں بدن کو ڈھکنا شاید مقصود نہیں ہوتا بلکہ بدن کے ہر عضو کا سائز بتانا مقصود ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ کس قدر عریانی کے اندر تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے ہیں تو اس حالت میں پیدا ہوئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ میں نے 2 سال تک دودھ پلایا لیکن میں نے کبھی حضور کے جسم کو عریاں حالت میں نہیں دیکھا، بلکہ یہ بھی فرماتی ہے کہ کبھی کبھی سوتے میں آپ کے جسم سے کپڑا ہٹ جاتا تھا تو ملائکۃ اللہ اور فرشتے آپ کے جسم کو ڈھک دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اور حضرت آدم کے درمیان جتنے باپ جتنے مائوں کا واسطہ ہے ان سب کا تعلق شریعت اور جائز طریقے پہ ان کا تعلق قائم ہوا، کسی کا ناجائز تعلق میرے اور حضرت آدم تک سلسلہ جو ہے کسی کے درمیان کوئی تعلق خراب تعلق نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ یہ بھی ایک اللہ کا انعام اور یہ بھی بڑی نعمت ہے کہ آپ کے نسب کے اندر یہ کمال اور یہ خوبی ہو کہ آپ کے آباء اور اجداد کے اندر سب تعلق جائز اور شرعی طریقے پہ قائم ہوا ہو اور ناجائز تعلق قائم ہو۔ اسی لیے میں اپنے نوجوانوں سے کہا کرتا ہوں، ارے بھائی تم یورپ کی نقالی کیسے کرتے ہو؟ یورپ میں تو عصمت اور عفت اور پاک دامنی کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں۔ ان کے یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ جیسے لب سڑک آپ نے کوئی مٹکا رکھ دیا اور ایک ڈونگا رکھ دیا پانی پینے کے لیے، وہ کہتے ہیں کہ اگر گھر والوں نے پی لیا تب بھی، اور اگر باہر والوں نے پی لیا تو نہ مٹکے کا کچھ بگڑا نہ ڈونگے کا کچھ بگڑا۔ اب اندازہ لگائیے کہ جس قوم کی ذہنیت عصمت اور پاک دامنی کے بارے میں یہ ہو، کیا ہم اور آپ ان کی نقل اتار سکتے ہیں؟ ہمارے یہاں عفت اور پاک دامنی عصمت ہمارے یہاں اتنا بڑا اخلاقی جوہر ہے کہ ہمارے یہاں جان دینا گوارا ہے مگر عصمت دینا گوارا ہے۔ اسی لیے ان کے لیے اگر مخلوط تعلیم زیب دیتی ہو تو دیتی ہو مگر ہمارے لیے زیب نہیں دیتی۔ اگر ان کے لیے مخلوط اجتماع، اگر ان کے لیے بے پردگی اور بے حیائی اگر زیب دیتی ہو تو وہ دے، لیکن ہمارے لیے قانون حجاب خدا کا ایک قانون ہے۔ یہ اور بات ہے کہ رفتہ رفتہ روزانہ آپ دیکھتے ہیں کہ برقعے اترتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے کہنے سے کوئی اثر ہونے والا نہیں، یہ سیلاب جو آ رہا ہے یہ آ کے رہے گا اور سب کو غرق کرے گا۔ لیکن یاد رکھیے کہ اگر ہم نے اور آپ نے ان باتوں کو یاد نہ دلایا اس وقت تو اللہ تعالیٰ قیامت میں یہ پوچھیں گے کہ جو کچھ بھی بعد میں ہونے والا تھا وہ تمہاری بلا سے، لیکن تم نے بھی اپنی ذمہ داری پوری کی تھی۔ اس لیے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم آپ کو بتلائیں۔ اور آج کا منظر دیکھ کے یہ خیال ہوتا ہے، اٹھو وگرنہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی، دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل۔ آج جس بے حیائی اور یعنی کی حالت میں
آپ معاشرے کو دیکھ رہے ہیں اور یہ روشن خیال طبقہ جب ان کی حمایت کرنے کے لیے آتا ہے تو کہتا ہے کہ مولانا پردے کے اندر تو چہرہ کھولنے کی اجازت ہے. بحث کرتے ہیں چہرہ کھولنے کی. تو میں کہتا ہوں جناب وہ چہرے کو تو چھوڑیے، سوال تو اس وقت یہ ہے کہ یہ پیٹ کھول کے اور پیٹھ کھول کے آنا کہاں رکھا تھا. یہ آج جس اوریانی کے ساتھ یہ معاشرہ جا رہا ہے اس میں آپ کو یہ شرم نہیں آتی یہ کہتے ہوئے کہ چہرہ کھولنے کی اسلام اجازت دیتا ہے؟ اجازت آپ چہرے کی مانگتے ہیں اور نتیجہ اس کا یہ ہے کہ رفتہ رفتہ جسم سے لباس اترتا جا رہا ہے. اکبر الہ آبادی نے سچ بات کہی تھی. انہوں نے کہا کہ حجاب تمکنت کو دور کرنا ہے زبیدہ سے. زبیدہ کو بے تکلف بنانا چاہتے ہو تم اپنے سے. اصل بات تو ہے یہ، لیکن یہ کہ یہ بات تمہیں کہتے ہوئے ذرا شرم آتی ہے تو تم نے راستہ دوسرا اختیار کر لیا. صاحب چہرہ کھولنے کی اجازت ہے، صاحب دیکھیے پردے میں یہ خرابی ہے، صاحب دیکھیے برقعے کے لیے کپڑا نہیں ملتا ہے، اور صاحب اس طریقے کی تمام چیزیں. حجاب تمکنت کو دور کرنا ہے زبیدہ سے، اور سوا اس کے جو باتیں ہیں فقط ایک پردہ داری. خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عفت اور پاک دامنی کو کتنا بڑا جوہر بتلایا. جسم کے چھپانے کو آپ نے کتنی بڑی شرافت قرار دی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کمالات کے ساتھ، ان خوبیوں کے ساتھ، ان نشانیوں کے ساتھ آپ دنیا کے اندر تشریف لائے. یہ آپ کی ولادت پاک. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو قرآن کریم نے یہ کہا کہ اللہ کی طرف سے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا گیا. اصل میں تو میرا موضوع اور میرا مقصد اس وقت مدعا بیان کرنے کا یہ تھا کہ میں حضور کے رحمت للعالمین ہونے کو بیان. آپ دنیا میں تشریف لائے رحمت عالم بن کر، اور رحمت حضور کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے. آپ نے فرمایا کہ انا رحمت المہدیٰ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کی رحمت ہوں جو تمہاری طرف بطور سوغات اور بطور ہدیے کے بھیجا گیا. دیکھنا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سر تاپا رحمت ہے. کس طریقے پر آپ رحمت ہیں سارے عالم کے لیے، زمین کے لیے، آسمان کے لیے، سورج کے لیے، چاند کے لیے، سب کے لیے. کیوں؟ حدیث میں آتا ہے کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو یہ آسمان کا شامیانہ نہ لگایا جاتا، یہ زمین کا فرش نہ بچھایا جاتا، اس محفل کو نہ سجایا جاتا. فرمایا کہ ساری کائنات کو نہ پیدا کیا جاتا اگر حضور کو پیدا کرنا مقصود ہو. جس کا مطلب یہ ہے کہ سارے عالم کو جو وجود ملا ہے وہ صدقہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. سارے عالم کے لیے آپ رحمت. ہمیں اور آپ کو وجود ملا آپ کی بدولت، چاند کو وجود ملا آپ کی بدولت، سورج کو وجود ملا آپ کی بدولت. کسی نے سچ کہا، فرمایا کہ یہ ریگ صحرا، یہ موج دریا، یہ غنچہ و گل، یہ ماہ و انجم، یہ موج دریا، یہ ریگ صحرا، یہ غنچہ و گل، یہ ماہ و انجم، ذرا جو وہ مسکرا دیے ہیں یہ سب کے سب مسکرا رہے ہیں. ایک آپ کو اللہ نے وجود عطا فرمایا، ساری کائنات وجود میں. ساری کائنات کے لیے آپ رحمت ہیں اس لیے کہ وجود کائنات کا آپ کی بدولت ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان بچیوں کے لیے سر تاپا رحمت ہیں کہ جن بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا گیا. قرآن کریم نے اس جاہلیت کا نقشہ کھینچا ہے.
وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اے گلا گھونٹ کے مارنے والوں، یاد رکھو تمہارا معاشرہ اگرچہ تمہیں کچھ نہیں کہتا، کوئی سزا تم کو نہیں دیتا، لیکن اللہ کی عدالت عالیہ قائم ہونے والی ہے۔ تمہیں مجرموں کے کٹہرے میں کھڑا کر کے پوچھا جائے گا۔ اس لڑکی کو زبان اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ تیرا کون سا قصور تھا کہ جس کی بنا پر تو قتل کرتی تھی؟ وہ یہ جواب دے گی کہ میرا کوئی قصور نہیں تھا، اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ اس کے لیے داماد تلاش کرنا پڑے گا اور یہ میری عزت نفس کے خلاف ہے، غیرت کے خلاف ہے، اس لیے اس نے قتل کیا۔ آپ نے دیکھا کہ لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی دفن کیا جا رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دختر کشی کی رسم کو مٹا دیا، اور صرف یہی نہیں کہ مٹا دیا، شاید اس زمانے کی مائیں، اس زمانے کے باپ، ان کے دلوں کے اندر وہ جذبہ رحم نہیں تھا جو آج ماں باپ کے اندر جذبہ رحم ہے۔ ایک شخص آتا ہے اور حضور کی خدمت میں آ کر عرض کرتا ہے، روتا ہوا کہتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے آپ مسلمان بنا دیں۔ کیا بات ہے، کیوں روتے؟ اس نے کہا کہ میری ایک لڑکی تھی، جب پیدا ہوئی تو میں نے اور میری بیوی نے اسے گلا گھونٹ کے نہیں مارا، وہ بڑی ہو گئی۔ جب مجھے یہ خیال پیدا ہوا کہ اب اس کے لیے داماد تلاش کرنا پڑے گا، تو میں نے اور میری بیوی نے یہ فیصلہ کیا کہ اب یہ گلا گھونٹنے کے قابل نہیں رہی ہے، چلو اس کو جا کے کنویں میں ڈالیں۔ میں اور میری بیوی دونوں گئے اور جا کے اس بچی کو کنویں میں ڈال کے آئے۔ جب ہم نے کنویں میں ڈالا تو وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جو دیکھ رہی تھی، وہ منظر اب تک میری آنکھوں کے سامنے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رونے لگے، اتنا روئے ہیں کہ آپ کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اور آپ نے فرمایا کہ کیا ایسے جانور اور بدبخت لوگ موجود ہیں؟ فرمایا کہ اس واقعے کو تم پھر دوبارہ لے۔ اس نے پھر دوبارہ اس واقعے کو بیان کیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روئے ہیں، اس قدر روئے ہیں کہ آپ کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہوئی۔ تو آپ نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان بچیوں کے لیے بھی سرتاپا رحمت ہیں کہ جن کو غلط قسم کی غیرت کی وجہ سے دفن کر دیا جاتا تھا اور زندہ کو مار دیا جاتا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام اولاد کے لیے، خواہ وہ لڑکی ہو خواہ وہ لڑکا ہو، اس کے حق میں بھی رحمت ہے، اس لیے کہ عرب میں ایک طریقہ یہ تھا کہ یا موجودہ غربت کی وجہ سے اولاد کو قتل کر دیتے تھے، اور یا موجودہ غربت نہیں، خوشحالی کے ساتھ اس وقت کھاتے۔ لیکن اگر بچے پیدا ہوتے چلے گئے تو کل کو ہم غریب ہو جائیں گے، ہمارا معیار زندگی یہ باقی نہیں رہے گا، اس لیے ان کو قتل کر دیتے تھے، دفن کر دیتے تھے۔ دیکھیے دختر کشی کا طریقہ وہ الگ تھا۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور دختر اور اولاد کشی کا طریقہ دوسرا ہے۔ اس میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے، ان کو کہاں سے کھلائیں گے۔ بعضے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ابھی تو ہے کھانے کو، باقی جب یہ فوج کی فوج آ جائے گی تو اس بٹالین کو کہاں سے کھلائیں گے، پھر غریب ہو جائے گے۔ حق تعالیٰ نے دو جگہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، غربت کی وجہ سے اولاد کو قتل نہ کرو، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور غربت کے خوف سے تم اولاد کو قتل نہ کرو۔ اور فرمایا کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ نحن نرزقهم وإياكم،
اس لیے کہ تم کو یہ پتا نہیں ہے کہ یہ جو کچھ تم کو کھانے کو دے رکھا ہے یہ تو اصل میں ہم نے تمہارے بچوں کو دیا تھا، مگر چونکہ تم ان کے منیجر ہو اور ان کی تربیت کرتے ہو تو ان کے صدقے میں تمہیں بھی کھانے کو۔ انسان کو یہ غلط فہمی ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ملتا تو مجھے ہے، کھلا رہا ہوں میں دوسروں، اور اس کو یہ پتا نہیں کہ جو کچھ انسان کو ملتا ہے کبھی اس کو اولاد کے طفیل میں ملتا ہے، کبھی بیوی کے صدقے میں ملتا ہے، کبھی فقراء اور مساکین کے صدقے میں ملتا ہے، اس کو یہ پتا نہیں ہے کہ کس کے صدقے میں مل رہا ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا ہوں، 29ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا۔ ایک آدمی ہے بڑا ذمہ دار، بڑے بڑے باغات، جب اس کا پھل اور میوہ ٹوٹ کے آتا ہے تو دونوں طرف باغ سے لے کے مکان تک دونوں طرف مساکین اور غربا جمع ہو جاتے ہیں، اور یہ سب کو تقسیم کرتا ہے، جتنا جتنا تقسیم کرتا ہے اللہ اتنا ہی زیادہ ترقی عطا کرتا ہے۔ ایک دن ایسا بھی آیا اس کا انتقال ہو گیا، اس کی جگہ اولاد آئی، تو اولاد نے بیٹھتے ہی یہ سوچا کہ ہمارے ابا جان تو بڑے فضول خرچ تھے، یہ اتنا بڑا حصہ تو فقراء اور مساکین کو دے کے ضائع کر دیتے تھے، اب اگر ہم اسے بچا لیں تو ہم زیادہ کما سکتے ہیں۔ ایک بھائی نے یہ کہا کہ نہیں، خبردار ایسا نہیں کرنا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ جو کچھ ہمارے باپ کو اللہ دیتا تھا وہ ان فقیروں کی بدولت دیتا۔ لیکن یہ بات تو ان کی سمجھ میں آئی نہیں، تو دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ اچھا بھائی یہ تو بتاؤ، جس وقت تم باغ توڑو گے فقراء اور مساکین آ جائیں گے جیسے باپ نے روایت قائم کر رکھی، پھر کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم تو کانوں کان خبر نہیں ہونے دیں گے، ہم راتوں رات توڑ کے لے جائیں گے۔ یہ واقعہ قرآن کریم میں ہے۔ یہ سب کے سب بھائی رات کے اندھیرے میں جاتے ہیں میوے اور پھلوں کو توڑنے کے لیے، کسی کو خبر نہیں۔ جب وہاں پر پہنچتے ہیں باغات کے اندر تو جا کے دیکھتے ہیں کہ اس طریقے سے درخت گرے ہوئے پڑے ہیں جیسے کوئی آگ لگا گیا ہے، جھلس گیا سارا۔ آپس میں کہنے لگے کہ یہ تو باغ ہمارا نہیں ہے، ہم غلط آ گئے۔ جب آثار اور نشانیاں اور علامتیں دیکھی کہنے لگے ہاں باغ تو ہمارا ہی نہیں، مگر ہم تو شام کو دیکھ کے گئے۔ ایک بھائی نے یہ کہا ہم تم سے نہیں کہتے تھے کہ ہمارے باپ کو جو اللہ دیتا تھا ان مسکینوں کے صدقے اور طفیل میں دیتا تھا، تم نے مسکینوں کو دینا بند کر دیا، اللہ نے تمہیں دینا بند کر دیا۔ اندازہ لگائیے جو رزق اللہ آپ کو دے رہا ہے ہو سکتا ہے آپ کی اولاد کے صدقے میں آپ کو مل رہا ہو، بیوی کے صدقے میں آپ کو مل رہا ہو۔ یہ میں نے اس لیے بھی عرض کیا کہ بیوی کے مصارف اور اخراجات کے اندر بھی آپ ایسے بخل سے کبھی کام نہ لیا کریں، اس لیے کہ ممکن ہے کہ اسی کی بدولت اللہ تعالیٰ آپ کو روزی دے۔ اور یہ آپ کا سمجھنا کہ جی نہیں سب کچھ اللہ نے نوازا تو آپ کو ہے، باقی سب کو آپ بانٹ ہوئے، یہ خیال آپ کا غلط ہے۔ حضرت ذوالنون مصری جن کا ابھی میں ذکر کر رہا تھا کہ ایک بڑے بزرگ اللہ والے ہیں، اپنا واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں پیدل چلا جا رہا تھا تو ایک اور بھی ساتھی میرے ساتھ ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں دیکھا کہ بادل کا ایک ٹکڑا آیا اور آ کر دونوں کے اوپر سایہ کر دیا اور ساتھ ساتھ چلا۔ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اللہ نے یہ کتنا بڑا انعام دیا کہ دیکھو ابر کا ٹکڑا ساتھ ساتھ چلتا۔ مگر فرمانے لگے کہ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ سایہ تو دونوں کو مل رہا ہے، لیکن یہ پتہ نہیں کہ یہ انتظام میرے لیے ہے اور یہ صدقے میں جا رہا ہے یا انتظام اس کے لیے ہے اور میں صدقے میں جا رہا ہوں۔ سوچنے لگے کہ یہ تو اصل میں ایسے ہی بے دین سا آدمی معلوم ہوتا ہے، یہ تو انتظام میرے لیے ہے۔
لیکن فوراً یہ خیال ہوا کہ بھئی ایسی بات سوچنی نہیں چاہیے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ چلتے رہے، ایک منزل ایسی آئی کہ دونوں کا راستہ الگ الگ پھٹنے والا۔ اب ذوالنون مصری کو یہ خیال ہے کہ اے اللہ عزت رکھ لینا، اب پتہ نہیں ہے کہ یہ اصل میں کس کے صدقے میں کون جا رہا ہے۔ ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ جب دونوں کا راستہ الگ ہو گیا، وہ آدمی ادھر چلا گیا، میں ادھر آ گیا، تو میں نے دیکھا کہ ابر کا ٹکڑا اس کے ساتھ چلا گیا، میں بغیر چھائے کے رہ گیا۔ فرمانے لگے کہ میں نے اسی وقت اللہ سے توبہ کی، اور میں یہ سمجھ گیا کہ واقعہ یہ ہے کہ اصل میں اللہ نے یہ انتظام اس کے لیے کیا تھا، اور اس کے صدقے میں بھی جا رہا تھا سائے کے اندر۔ یہ میرا خیال غلط تھا کہ یہ انتظام میرے لیے ہوا ہے اور وہ میرے صدقے میں جا رہا ہے۔ میرے دوستو، یہی معاملہ رزق کا معاملہ ہے۔ قرآن کریم نے اولاد کشی کو بند کیا، دختر کشی کے رسم کو بند کیا۔ انسانوں کا خون انسانوں کی نظر میں اتنا سستا تھا کہ کوئی شخص اپنے گھر سے جب باہر جاتا تھا تو گھر والوں کو یہ یقین نہیں ہوتا تھا کہ یہ واپس آئے۔ کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ ایک آدمی اگر کسی کو قتل کر دیتا تھا تو اس ایک آدمی کے بدلے میں لاکھوں انسانوں کی جانیں جاتی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ تو نے میرے قبیلے کے ایک آدمی کو مارا ہے، میں اس کے بدلے میں 10 مار، اور وہ 10 مار دیتا تھا۔ پھر وہ دوسرے قبیلے والا کہتا تھا کہ اچھا تو نے میرے آدمی 10 مارے ہیں، میں اس کے بدلے میں 100 ماروں۔ وہ 100 آدمی قتل کر دیتا تھا، پھر وہ یہ کہتا تھا کہ اچھا اس کے بدلے میں 1000 آدمی ماروں۔ حق تعالی نے ارشاد فرمایا کہ انسانوں کی جانوں سے تم کھیلتے ہو، انسانوں کی جان اتنی ارزاں نہیں ہے۔ اس کا آسان طریقہ ہم یہ بتائیں کہ جو کسی کو قتل کر دے، قاتل کو پناہ مت دو، قاتل کو حوالے کر دو۔ بس جب تم قاتل کو حوالے کر دو گے تو ایک ہی جان اس کے بدلے میں جائے گی، باقی سب کی جانیں محفوظ ہیں۔ فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون قصاص کے ذریعے سے تمام انسانوں کی جانوں پر بھی رحم فرمایا۔ آپ نے دیکھا بچوں پر آپ مہربان، لڑکیوں پر آپ مہربان، انسانوں کی جانوں پر آپ مہربان، اور عورتوں کے اوپر بھی آپ مہربان۔ بلکہ عورتوں کے بارے میں یہ کہنا صحیح ہوگا کہ شاید اس سے پہلے جس قدر غلامی اور ذلت کی زندگی وہ گزار رہی تھی، اس کی مثال شاید آج کل کہیں افریقہ وغیرہ میں ملتی ہو۔ ایسٹ افریقہ میں بعض علاقے ایسے ہیں کہ وہاں پر لا مذہب لوگ ہیں، نہ عیسائی ہے نہ مسلمان۔ تو وہاں مجھے جانے کے بعد یہ پتہ چلا کہ یہاں پر ایک ایک آدمی کی 50-50 100 بیویاں۔ ہم نے کہا کہ بھئی یہ 50-50 100 کا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا صاحب یہ تو اصل میں ذمہ دار قسم کے آدمی ہیں، کام کراتے ہیں، اور یہ جتنی بھی بیویاں ہیں یہ سب کے سب ایسے جیسے ہاری اور کسان رکھ لیتے ہیں، بس اس طریقے سے جانوروں کی طرح ان کو چھوڑ رکھا ہے، ان سے کام لیتے ہیں، یہ سب کے سب بیویاں۔ لیکن جاہلیت کے زمانے میں تو یہ تھا کہ عورتوں کی بازی لگائی جاتی تھی، جوئے میں ہار جاتی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ایک عورت آج ایک کے گھر میں ہے، کل کو دوسرے کے گھر میں ہے، پرسوں کو تیسرے کے گھر میں ہے۔ جب ایک مرتبہ نکاح ہو گیا تو جدائی کا کوئی طریقہ نہیں تھا۔ جیسے ایسے بعض مذہبوں کے اندر اس وقت بھی کہ جو اسلام کی طرف نظریں اٹھا اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ واقعی ان کے یہاں بڑا اچھا قانون ہے، ہمارے یہاں نہیں۔ مذہب عیسوی کے اندر، عیسائی مذہب میں
جب نکاح پڑھایا جاتا ہے تو نکاح پڑھانے والا کہتا ہے کہ ایک گرہ میں نے زمین پہ باندھ دی اور ایک گرہ میں نے آسمان پہ باندھ دی. مطلب یہ ہے کہ اگر زمین کی کھولو گے تو وہاں کی کیسی کھولو گے؟ یہی وجہ ہے کہ مذہب کے اندر مذہبی طلاق ان کے یہاں نہیں. تو انہوں نے یہ طریقہ نکالا ہے کہ عدالت کو یہ اختیار دیا ہے کہ عدالت جھگڑے کے ذریعے سے اگر جھگڑا ہو تو وہ دونوں کو طلاق کے ذریعے سے الگ کر دیتے ہیں، اور وہ بھی عورت مرد کو طلاق دیتی ہے. لیکن ان کے یہاں اگر آپ مذہبی بنیادوں پر طلاق حاصل کرنے کی کوشش کریں تو قیامت تک کبھی طلاق نہیں. جاہلیت میں بھی یہی طریقہ تھا. ایک شخص اپنی بیوی کو 1,00,000 طلاق میں دیتا تھا، گھر سے نکال دیتا تھا، مارتا تھا، لیکن علیحدہ ہونے کی کوئی شکل اور کوئی سبیل نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. عورتوں کے حق میں آپ نے یہ اعلان گلو خلاصی اور آزادی کا اعلان فرمایا کہ آج سے جب سے دنیا میں اسلام آیا ہے ایک عورت کو صرف 2 طلاقیں دی جا سکتی ہیں. آخر وہ بھی انسان ہے، اس کا بھی ضمیر ہے، اس کے بھی جذبات ہیں. صرف 2 طلاقیں دی جا سکتی ہیں، اور اگر تم نے تیسری طلاق دی تو وہ اب تمہارے نکاح سے آزاد ہو گئی. وہ جہاں جی چاہے وہ اپنا تعلق اب قائم کرے، اب وہ تمہارے نکاح میں نہیں ہے. یہ پہلا اعلان ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے مردوں سے آزادی دی. اور اب روشن خیال بیرسٹر، وکیل، ان بیچاری عورتوں کو بہکا کر جو اسلام نے آزادی دی تھی اس آزادی کو سلب کرنے کے لیے یہ ان عورتوں کے بہکانے میں لگے تھے. انہوں نے کہا کہ اگر ہم ایسا قانون بنا دیں کہ جب تک کہ عدالت میں جا کے کوئی رجسٹری نہ کرائے طلاق کی، اس وقت تک طلاق ہی نہیں. عورتوں نے کہا کہ جی ہاں یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اس لیے کہ یہ تو آپ نے ہمارے حق میں بہت اچھا کیا. لیکن ان کو یہ پتا نہیں کہ ایک شوہر اپنے گھر میں 1,00,000 طلاقیں دیتا ہے اور بیوی جب بستر باندھ کے جاتی ہے تو کہتی ہے میں نے کوئی عدالت میں تھوڑی رجسٹری کرائی ہے، جائے گی کیسے؟ جس کا مطلب یہ ہے ایمانداری سے بتانا کہ یہ عورت جو شوہر کے لیے حلال نہیں رہی ہے، مگر یہ کہ قانون اس کو یہ کہتا ہے کہ یہ جب جی چاہے اس کو لے کے جا سکتا. 3 طلاقوں کے ذریعے سے امام ابو حنیفہ کے مذہب میں وہ بالکل حرام ہو جاتی ہے، لیکن بہت سی یونین کمیٹیاں ایسی ہیں جو ان دونوں کو بلا کے کہتے ہیں بھائی ہم نے مصالحت کرا دی. ارے اللہ کے بندے، مصالحت کیسے کرا دی؟ جب وہ نکاح سے خارج ہو گئی تو مصالحت کا کیا؟ خیر، میرے عرض کرنے کا منشا یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچیوں کے حق میں بھی رحمت ہے، بچوں کے حق میں بھی رحمت ہے، مردوں کے حق میں بھی رحمت ہے، عورتوں کے حق میں بھی رحمت ہے. اور خاص طور پر فرمایا کہ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ الرحیم، فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے خاص طور پر آپ درتا پر. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے ذریعے سے جو شریعت اور جو دین آیا ہے، جو ہم کو دیا گیا، وہ سب سے زیادہ آسان. رحمت کا مظہر اصل میں وہ شریعت اور وہ دین ہے جو احکام ہم کو دیے گئے. مثلا دنیا کی کسی شریعت اور کسی دین کے اندر مٹی کو پاکی کا ذریعہ نہیں ہے، لیکن اسلام کے اندر اس کو پاکی کا ذریعہ بنایا گیا. اگر آپ کو وضو کی ضرورت ہے آپ تیمم کر لیں، آپ پاک ہو گئے. اگر آپ کو غسل کی ضرورت ہے، پانی موجود نہیں ہے تو غسل کا تیمم کر لیجئے، نماز پڑھ لیجئے، آپ پاک ہو. اور شریعت نے احکام ایسے آسان اور سہل دیے کہ اس سے زیادہ آسان اور سہل شریعت دنیا کے اندر کسی نبی اور کسی پیغمبر کو نہیں. سرتاپا رحمت آپ اس لیے بھی ہیں کہ آپ کے ذریعے سے آسان احکام ہم کو دیے گئے.
آسان شریعت ہم کو دی گئی، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے سب کے حق میں سرتاپا رحمت ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آخرت میں بھی آپ ہمارے لیے رحمت ہیں، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں آخرت میں ہمارے اور آپ کے ساتھ جو برتاؤ ہوگا، جو ہمارے ساتھ سلوک ہوگا، وہ نہایت آسانی کے ساتھ ہوگا، سختی کے ساتھ برتاؤ نہیں ہوگا۔ یہ بھی صدقہ ہوگا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب سے آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے تشریف لانے کی وجہ سے عذاب کے وہ تمام طریقے ختم کر دیے گئے کہ جیسے آسمان سے پتھر برسیں ہلاک کر دی جائے، زمین پھٹ جائے اور قوم کو دھسا دیا جائے، یا بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور آپ کے طفیل میں ایسے تمام عذاب اللہ تعالیٰ نے دنیا سے اٹھائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرتاپا رحمت بن کر دنیا میں تشریف لائے ہیں، چھوٹوں کے لیے بھی، بڑوں کے لیے بھی، امیروں کے لیے بھی، غریبوں کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ اسی لیے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، تمام جہانوں کے لیے اور تمام عالموں کے لیے حضور سرتاپا رحمت بن کر تشریف لائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے بارے میں یہی چند باتیں عرض کرنی تھی۔ میں اصل میں کل گزشتہ رات کوئٹے کے اندر تھا اور وہاں بھی رات کوئی 1 بجے تک مجھے بیان کرنا پڑا۔ ابھی دوپہر میں واپس آیا ہوں، کچھ تھکا ہوا بھی ہوں، اور کچھ اصل میں بڑی مشکل یہ ہے کہ آپ کے لاؤڈ اسپیکروں کے ساتھ ساتھ 3 4 ٹیپ ریکارڈر لگا دیے جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے سارا کا سارا زور اصل میں لاؤڈ اسپیکر پر پڑتا ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے بعض دوستوں سے عرض کیا، ایک ہی کنیکشن میں وہ لگا دیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے مجھے بولنے میں بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ میں جاری نہیں رکھ سکتا۔ اب دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک طالب علم ہے جن کا نام محمد سلیم ہے، جی وہی نا، وہ جو بیچارے پہلے شہید ہو گئے، ہاں نسیم۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے طلباء نے جو اپنے مطالبات کے سلسلے میں کچھ تحریک شروع کی تھی، اس میں ایک طالب علم محمد نسیم شہید ہو گئے تھے۔ آج انہی کے محلے میں ہم اور آپ جمع ہیں، خاص طور سے ان کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جبال رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور اعلیٰ علیین کے اندر ان کو مقام عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔